پہلے ان کو ساتھ ملایا. جیسے گریپس کے اندر ڈاکٹر فاروق صاحب ہیں, اسی طرح اظہار گروپ کے یعقوب صاحب جنہوں نے اولیوز کے اندر انیشیٹ لیا, پٹھوار کے اندر بہت بڑا. ہم نے سب سے پہلے طاہر خان ہے ان کے پاس. جی بالکل, سب سے پہلے ہم نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا, اس کے بعد پھر ہم مزید آگے بڑھے. ہم نے کوئی آئسولیشن کے اندر کوئی کام نہیں کیا. ویری گڈ. جو پہلے پرائیویٹ سیکٹر اس معاملے میں ڈیولپمنٹ کر رہا تھا, ہم نے ان کو ساتھ ملایا اور ان کے ذریعے ہم ان کے ساتھ مل کر ہم آگے چلنے کا اس میں پروگرام بنا رہے ہیں. ویسے ایک بات ہے بڑی اچھی میں سمجھتا ہوں, ایک وہ مجھے مثال یاد آ رہی ہے کہ وہ جو ایک کٹا ہوتا ہے اور ایک بچہ ہوتا ہے نا جی, تو بچہ جاتا ہے کٹے کے پاس جا کے کہتا ہے کہ جناب آؤ کھیلیں. وہ کہتا ہے کیا کریں؟ اس نے کہا جی, بچہ کہتا ہے آؤ کبھی ادھر چھلانگ لگاتے ہیں, ادھر تک جاتے ہیں, وہاں تک چکر لگا کے آتے ہیں, تو ایسی کوئی گیم کھیلتے ہیں, یعنی جس میں کوئی فزیکل انوالومنٹ, کوئی نظر آنے والی چیز ایکٹیویٹی کے طور پہ ہو. تو کٹا کہتا ہے نہیں یار ایک اور گیم کھیل لیتے ہیں. وہ کہتا ہے کیا؟ کہتا ہے بیٹھ کے تو کان ہلاتے جاتے ہیں. تو گیم تو دونوں ہی کر رہے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے جیسے آپ بریجنگ کر رہے ہیں, اور میں نے یہ بات جن لوگوں کے لیے کی ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب کام کرنا پڑے گا. جی پلیز. تو اس سلسلے میں گریپس کے اندر بھی ہم نے اسی طرح اخبار میں اشتہار دیا, لوگوں سے درخواستیں لیں. تو گریپس چونکہ نیا سبجیکٹ تھا اس علاقے کے لیے, تو ہم نے اس میں 15 نرسریاں اب تک ہم اس میں رجسٹر کر چکے ہیں. اس میں چشتیاں, بہاولپور, رحیم یار خان جس میں مین علاقے ہیں جس کے اندر ہمارے نرسری اپلیکینٹس شامل ہیں, تو ان کو بھی ہم اسی طرح ہم نے اپنے کام کا آغاز کرتے ہوئے ہم نے تقریباً 10,000 فلیم سیڈلس ورائٹی کی کلمیں اٹک سے لے کر ان سب دوستوں کو پہنچا دیں. ان سب نے لگائیں اور اب وہ کلمیں پودے کی شکل اختیار کر سر جی آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, رجحان ڈال رہے ہیں, ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں, ان لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں جو آج تک میں سمجھتا ہوں کہ جو بیٹھے ہوئے تھے جی بس کوئی آ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں ڈپارٹمنٹس میں جو کام ہو رہا ہے نا جی, وہ لکھا پڑھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں مجھے حیرت ہے, اکیلا بندہ اتنے کام کر رہا ہے, ڈیلیورنس دے رہا ہے, ریفرنسز دے رہا ہے, اور لوگوں کی باتیں سنا رہا ہے, اور ایریاز کے نام دے رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بات ہے سر. جی بہت شکریہ مغل صاحب, آپ کے تعاون کے ذریعے ہم اس سلسلے میں مزید آگے بڑھ سکتے ہیں. تو گریپس کے حوالے سے بھی ہم نے اسی طرح نرسریاں رجسٹر کرنے کے بعد, ان کو کلمے فراہم کرنے کے بعد ہم نے ان کی تربیت کا اہتمام کیا. ان کی ٹریننگ کے لیے ہم نے کنسلٹنٹ گورنمنٹ کے بارانی ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے بلائے, اور اس کے علاوہ اٹک کے اندر ہمارے زراعت افسر ہیں محمد جاوید صاحب. اچھا. انہوں نے کافی کام کیا ہے کمرشل گریپس پروڈکشن کے اوپر. اٹک کے اندر گورنمنٹ کی کسی خاص انٹرونشن کے بغیر ایک بڑا کام پھیل چکا تھا گریپس کا. اچھا. تو وہاں سے پھر ہم نے ان کی ٹیکنیکل سکل کو لیا اور ان سے یہاں لا کے لوگوں کی تربیت کرائی, کیونکہ اگر آپ انگور کو دیکھیں کہ ہر فصل کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. انگور کے حوالے سے یہ ہے کہ انتہائی بہت ضروری چیز اس کا سپورٹ سسٹم ہے جسے ہم ٹریلیز کہتے ہیں, جس کے بغیر آپ کمرشل کراپ نہیں لے سکتے. بالکل صحیح بات. تو ان ساری چیزوں کے آسپیکٹس, اس کے اکنامیکل آسپیکٹس, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے ایک ٹریننگ سیشن کا اہتمام کیا لاہور کے اندر اپنے گریپس فارمر کے لیے. ان کو ہم کٹنگز دے چکے ہیں. ان کے لیے ہم نے ایک ورائٹی اسپین سے ارینج کی ہے جو کہ چکوال بارانی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں پہنچ چکی ہے. تو وہ بھی جس وقت پلانٹ سیٹل ہو جائیں گے تو ہم ان دوستوں کو لگانے کے لیے دے دیں گے. ویری گڈ. میں سمجھتا ہوں جی یہ ایسی مثالیں آپ لوگ کر رہے ہیں, ایسے مائل سٹون سیٹ کر رہے ہیں کہ اب ان کی کنٹینیوٹی کنسسٹنسی اس میں رہی نا تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. دیکھیں جی میاں شوکت صاحب پاکستان میں ٹنل فارمنگ لانے والے ہیں, اور آپ کی پیمکو کے فاؤنڈرز ممبرز میں بھی ہیں, اور جس بندے نے کوئی کام خود کر کے دیکھا ہو نا اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں اب کام اگر نہیں ہو رہا تو صرف وہاں پہ ویل اینڈ وش نہیں ہے. ادروائز اگر دیکھا جائے سپورٹیو اینڈ نہیں ہے, لوگوں کو اگر سمجھ نہیں آ رہی ہے پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں ٹنل فارمنگ الحمدللہ ایک باقاعدہ طور پہ ایکنالجڈ ایگریکلچر کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ ہو چکی ہوئی ہے. اور جس طرح ماشاءاللہ یہ آپ پروجیکٹس کر رہے ہیں, آپ نے اولیو کے اوپر کام کیا, آپ سٹرس پہ کر رہے ہیں, آپ گریپ سے آگے ہیں, تو کچن گارڈننگ کا بھی سن رہے ہیں کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں آپ لوگ. جی بالکل. کچن گارڈننگ کے اندر ہم نے سمر میں کام سٹارٹ کیا تھا. کچن گارڈننگ کا جو پروجیکٹ ہے اس کو آلریڈی گورنمنٹ کے مختلف جو ادارے ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اچھا. اس سلسلے میں بیج مہیا کیا جاتا ہے تحصیل کی سطح تک گورنمنٹ کا جو ہاں جی, سیٹ اپ یہ قائم وہ ہے. کچن گارڈننگ کا پروجیکٹ ہے جس میں پنجاب گورنمنٹ میں ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ نے ہزاروں ایکڑ کے ہزاروں پیکٹس بیچے ہیں. آپ بھی وہی کر رہے ہیں.
پیکٹس بیچ رہے ہیں؟ جی ہم نے اسی کام کو ایک دوسری سائڈ سے ہم نے اس کو فوکس کیا ہے. وہ کیسے جی؟ ہم نے ایک سٹڈی کروائی جس میں ہمیں کچھ اندازہ ہوا کہ لوگ بیج لے تو لیتے ہیں لیکن اس کو لگانے میں انہیں مشکلات پیش آتی ہیں, یا ان میں دلچسپی کی کمی ہوتی ہے یا سکل کی کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کام کو موٹیویشنل لیول کے اوپر لیا. اچھا. یعنی ہم لوگوں کے اندر پہلے شوق پیدا کریں, ہاں, پھر ان کی ایک مختصر سی ٹیکنیکل ٹریننگ کریں, اس کے بعد ہم ان کو بیج فراہم کریں. ویری گڈ. تو اس میں پہلی مرحلے کے طور پر ہم نے ماڈل ٹاؤن میں کام کا آغاز کیا ونٹر ویجیٹیبل کے اندر. اچھا. ماڈل ٹاؤن کو سلیکٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا موٹیویشنل لیول پر کام کا آغاز تھا, اور ہم نے یہ سوچا کہ اس علاقے کے اندر لوگوں کے پاس, خاص طور پر خواتین کے پاس یقیناً وقت ہے اور وسائل بھی موجود ہیں. وسائل پیسے کی شکل میں بھی ہوں اور وقت کی شکل میں بھی ہوں اور اسپیس کی شکل میں بھی ہوں. تو وہاں سے ہم نے کام کا آغاز کیا تو ہمیں بہت اچھا رسپانس وہاں سے ملا. وہاں لیڈیز کلب سے ہم نے کام شروع کیا. اس کے علاوہ ہماری ایک خاتون سوشل موبلائزر تھیں جنہوں نے خواتین کی مختلف تنظیموں کے اندر پینیٹریٹ کیا, مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جا کر انہوں نے اپنا میسج دیا اور لوگوں کو بتایا کہ ہم کچن گارڈننگ کیوں کریں. اس پہ ہم نے 2 چیزوں کو فوکس کیا. جی پلیز. جی پہلی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ دنیا بھر میں خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. اور خوراک کی قیمتوں کے کم ہونے کے انٹرنیشنل ٹرینڈز نظر نہیں آ رہے. نہیں, کوئی چانس نہیں. یعنی آنے والے دنوں میں جو خوراک سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کی قیمتیں بڑھیں گی. صحیح بات ہے. اسی حوالے سے ویجیٹیبل کی قیمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. اچھا, ویجیٹیبل کے اندر پھر ایک لوکل میکنزم بھی ہے کہ ہمارے یہاں مڈل مین کی موجودگی کی وجہ سے فارمر ایک چیز کو اگر 10 روپے میں بیچ رہا ہے تو آپ کو شاید وہ 40 یا 50 روپے میں مل رہی ہے, درمیان میں مختلف گیپس کی وجہ سے, کیونکہ ہمارے یہاں ملک میں آن فارم سیل کا ٹرینڈ ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو سکا. جی ٹھیک. تو پہلی چیز جو ہے وہ بجٹ ہے کہ سبزیاں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, چنانچہ آپ کو اپنی سبزیاں اگانی چاہیے. اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے آپ کی صحت. صحیح ہے. کہ ہمارے یہاں سبزیوں کے علاقے زیادہ تر شہروں کے ارد گرد ہیں. اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم زیادہ تر ہمارے جو ویجیٹیبل فارمر ہیں وہ پاکستان کے تمام شہروں میں سیوریج کا پانی بغیر ٹریٹمنٹ کا استعمال کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا, سیوریج کے پانی کے اندر بھی 2 بنیادی مسائل ہوتے ہیں. ایک تو ایسی بیماریاں ہیں جو انسان سے انسان تک پھیلتی ہیں, وہ سیوریج کے پانی کے ذریعے آگے چلتی ہیں. اور دوسرا اس میں ایشو ہے کہ اگر انڈسٹریل ویسٹ اس میں شامل ہو جائے تو ہیوی میٹلز بھی اس میں داخل ہو جاتی ہیں. اچھا, اب انسان سے انسان کو جو بیماریاں پھیلتی ہیں اس میں تو ایک چھوٹی سی پازیٹیو چیز نکل آتی ہے کہ اگر آپ اس کو اچھی طرح واش کریں, اور ہمارا جو کوکنگ سٹائل ہے اس میں پھر 99% تک وہ جو چیزیں ہیں وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں. صحیح بات ہے. لیکن ہیوی میٹلز کا ایشو اس میں بھی کنٹرول نہیں ہو سکتا. اور ہیوی میٹلز وہ ہیں کہ جب سبزیوں کے اندر داخل ہو جاتی ہیں اور انسانی جسم کے اندر پہنچتی ہیں تو ان کے اثرات بعض صورتوں میں آنے والی نسلوں تک ظاہر ہوتے ہیں. یعنی صحت کے حوالے سے یہ ایک ہمارا بڑا کرٹیکل ایشو ہے. پھر یہ ہے کہ یہ گھر میں سبزیاں اگانا ایک بہترین مشغلہ ہے, ایک وقت کا اچھا بہت اچھی, بہت پیاری باتیں کی جواد قادر صاحب نے, جو کہ ہارٹی کلچرسٹ ہیں پنجاب ایگریکلچر اینڈ میٹ کمپنی کے, اور بڑی خوبصورت باتیں کی. اور مجھے یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ اگر ایک بندہ یہ کہہ رہے جی میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بھی خود ہی ہوں اور میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا سبارڈینیٹ بھی خود ہی ہوں, اور کر کیا رہا ہوں کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کی بریجنگ کر کے, سائنٹسٹ کی ریسرچ نکال کے, کمیونٹی کو موبلائز کر کے, اور پھر الٹیمیٹلی پاکستان میں ایک ٹرینڈ سیٹنگ کی کوشش کر رہا ہوں. یہ بڑی کوشش ہے, بڑی کاوش ہے. میں اتنی اچھے کام پہ پیمکو کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی یہ سمجھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان سعید مغل کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.